کچھ دیر پہلے جس باپ کو بیٹے میں خامیاں نظر آ رہی تھیں وہی اس کی تعریف کر رہا تھا۔ تم پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے فاطمہ، جیسے سائمہ میری بیٹی ہے ویسے ہی تم بھی بیٹی ہو۔ تمہاری رائے میرے لیے مقدم ہے، تم جو فیصلہ کرو گی مجھے منظور ہوگا۔ فاطمہ اس تمام عرصے میں خاموش سر جھکائے بیٹھی رہی۔ وہ سن رہی تھی لیکن کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ کب آئے امان اللہ؟ جب آپ نے دیکھ لیا۔ فرزانہ کی برتھ ڈے پارٹی کیسی رہی؟ سرسری انداز میں کلثوم نے پوچھا۔ بہت زبردست۔ تم اماں بھی کے پاس چل کر بیٹھو، میں بس آخری پھلکا ڈال کر آئی۔ گرم توے پر روٹی سیکتے ہوئے کلثوم بولی تھی۔ کیا پکا ہے؟ سرسری انداز میں پوچھتے وہ چولہے پر پڑی ہنڈیا کا ڈھکن سرکا کر اندر جھانکنے لگا۔ آلو کی بھجیا کھاؤ گے؟ جی کھاؤں گا، قدرے مسکراتے ہوئے وہ بولا اور پیچھے ہٹ کر سلیب سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ تم ہاتھ منہ دھو، میں کھانا ڈالتی ہوں۔ ابھی اماں بھی نے بھی نہیں کھایا، ان کے ساتھ ہی کھا لو۔ میں یہیں پلیٹ میں ڈال کر ان کے لیے بھی لے جاتا ہوں۔ کلثوم آپ بھی کھائیں۔ تم کھاؤ، میں ٹھہر کر کھاؤں گی۔ روٹی توے سے اتار کر ہاٹ پاٹ میں رکھتے ہوئے وہ بولی اور پھر ریک سے پلیٹ نکال کر سالن ڈالنے لگی۔ آپ نے اپنے لیے سالن رکھا ہے؟ امان اللہ کے ذہن میں خیال آیا تھا جسے اس نے الفاظ کا روپ دیا۔ شکر الحمدللہ، تم بسم اللہ کرو۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے روٹی کا نوالا توڑا تھا۔ اس وقت اس کی نگاہیں سالن کی پلیٹ پر تھیں، لیکن وہ جھکے سر سمیت آنکھیں بند کیے پورے یقین سے کہہ سکتا تھا کہ روٹی کے پہلے نوالے کو توڑتے وقت بسم اللہ کلثوم نے پڑھی ہوگی۔ منہ میں نوالا ڈالتے ہی اسے کچھ یاد آیا۔ سالن مزے کا نہیں؟ کلثوم نے اس کے چہرے سے اندازہ لگانے کی کوشش کرتے سوال کیا۔ کھانا کم پڑ گیا، ایک بازگشت تھی۔ تم بے فکر ہو کر بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ۔ ایک یاد، لیکن مہمان زیادہ ہیں، حکومتی ہڑتال کی وجہ سے تندور بھی بند ہیں۔ ایک اور یاد، کھانا ضرورت سے کہیں زیادہ ہے، تم فکر نہ کرو۔ بہت سی ماضی کی یادوں نے اس کے ذہن کے پردے کو جھنجھوڑا تھا۔ امان اللہ، سالن کا ذائقہ ٹھیک نہیں ہے جو کھاتے کھاتے رک گئے؟ کلثوم نے دوسری مرتبہ پوچھا۔ نہیں، بہت مزے کا ہے، میں اماں بی کے پاس بیٹھا ہوں، ان کا بھی کھانا لے کر جاؤں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ کلثوم کی جانب سے رخ پھیر گیا۔ نہیں، میں لے آتی ہوں، تم چلو۔ کلثوم ٹرے میں برتن رکھتے ہوئے بولی تو امان اللہ کچن سے نکل گیا۔ اماں بی اور امان اللہ کو کھانا دیے وہ واپس کچن میں چلی آئی۔ ابھی وہ کچن کی صفائی کر رہی تھی کہ کچھ دیر میں وہ کلثوم کے سامنے موجود تھا۔ سارا سالن تو آپ نے مجھے اور اماں بی کو کھلا دیا، اپنے لیے بھی کچھ رکھا ہے کھانے کو؟ امان اللہ کا سوال کم اور تجسس زیادہ تھا۔ بہت سالن ہے، مختصر الفاظ میں کلثوم نے جواب دیا۔ امان اللہ کو جیسے یقین نہیں آیا تھا، بے یقینی کے انداز میں اس نے سالن کے ڈونگے سے ڈھکن اٹھایا۔ یقین آ گیا کہ میرے لیے بہت سالن ہے، ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کلثوم نے کہا۔ وہ یقیناً امان اللہ کی بے یقینی کی حالت پر خاصا محفوظ ہوئی تھی۔ وہ شام میں سو کر اٹھی تو اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ بند کمرے میں گھٹن محسوس ہونے لگی تو وہ گھبرا کر اٹھی اور کھڑکیوں کے پردے دونوں ہاتھوں سے ہٹائے۔ صحن میں زلیخا بیگم ٹہلتی نظر آئیں۔ آنٹی، اب درد کیسا ہے گھٹنے کا؟ کچھ افاقہ ہوا درد میں؟ وہ صحن میں چلی آئیں۔ ہاں، بہتر ہے۔ ابھی وہ ٹھیک طرح سے ٹانگ پر وزن نہیں ڈال پا رہی تھیں، چلنے میں ہلکی سی لڑکراہٹ باقی تھی۔ شکر ہے اللہ کا، وہ دھیمے انداز میں بولی۔ میں تو ڈر گئی تھی کہ کہیں کوئی گھٹنے کی ہڈی تو نہیں فریکچر ہوئی۔ اتنے زور سے ٹھوکر لگی بالٹی کے کنارے کی کہ میرے لیے زمین پر بیٹھے اٹھنا مشکل ہو گیا تھا۔ زلیخا بیگم کے لہجے کی فکر مندی اور پریشانی فاطمہ کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ آپ بہت جلدی گھبرا گئی تھیں، وہ بولی۔ ولی کی پریشانی نے تو اعصاب کمزور کر دیے ہیں۔ زلیخا بیگم کے لہجے کی پریشانی جائز تھی۔ جوان اولاد زندگی کی غلط راہوں پر قدم اٹھانے لگے تو ماں باپ کا پریشان ہونا لازمی ہے۔ آپ اس طرح حوصلہ ہار دیں گی تو انکل بھی پریشان ہو جائیں گے۔ سائمہ کی شادی ویسے ہی سر پر ہے۔ مجھے تو تمہارا بھی بہت سہارا ہے فاطمہ،
وہ فاطمہ کی جانب مشکور نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، میرا فرض ہے آنٹی، آپ سب بھی تو میرا اتنا خیال رکھتے ہیں، تمہارا نہیں ہمارا فرض ہے۔ تم تو جس مجبوری میں ہمارے در پر آئیں، ہم تو رتی بھر بھی تمہارا خیال نہیں رکھ سکے، الٹا تم ہمارے خیال میں ہلکان ہوئی رہتی ہو۔ آنٹی اب آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں، در حقیقت میں وہ اس گھر کے مکینوں کی احسان مند تھی، اور یہ آپ گھٹنے کی چوٹ کو لے کر ایسے ہی ڈر گئی تھیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ سائمہ کی شادی سر پر ہے تو اس لیے زیادہ ڈر گئی تھی کہ اس موقع پر بستر پر پڑ گئی تو سب انتظام کیسے ہوں گے۔ کوئی ڈر ہمیں تب تک نہیں ڈرا سکتا جب تک ہم خود اس کے سامنے گھٹنے نہ ٹیک دیں۔ کہاں سے یہ سیکھی ہیں اتنی سمجھداری کی باتیں، وہ بھی اتنی چھوٹی عمر میں؟ زندگی کے حالات سکھا دیتے ہیں، زندگی گزارنا بھی اور اسے سمجھنا بھی۔ جواب میں گہری نگاہیں فاطمہ کے چہرے پر ڈالیں۔ کچھ تو بات ہے اس لڑکی میں، چند دن پہلے ہی اس گھر میں آئی ہے اور ان چند دنوں میں اپنا بنا لیا سب کو۔ چند لمحوں پہلے ان کے ذہن میں آتی سوچ نے دوبارہ سے ان کے ذہن کو جکڑا تھا۔ اپنے انکل کی بات کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اس بات کا جواب تو میں تب دوں گی جب آپ مجھے ایک بات کلیئر کریں گی۔ کون سی بات؟ یہی کہ آپ یہ سوال مجھ سے لڑکے کی ماں بن کر پوچھ رہی ہیں یا میری آنٹی؟ میں سمجھ سکتی ہوں فاطمہ، اس وقت تمہارے انکل کی بات کو لے کر تمہارے دل میں بہت سے سوال آ رہے ہوں گے۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ اگر میں اپنی بات کروں تو جب تمہارے انکل نے تم سے ولی کے بارے میں پوچھا تھا تو تمہاری سوچنے سمجھنے کی حالت نہیں تھی۔ انہوں نے تم سے بات کرنے سے پہلے مجھے نہیں بتایا تھا۔ اگر وہ تم سے بات کرنے سے پہلے مجھ سے کر لیتے تو میں شاید تمہیں پہلے سے اشارہ دے دیتی، لیکن انہوں نے ایسا کیا تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا۔ آپ کی مرضی شامل نہیں؟ یہ کیسے سوچ لیا تم نے؟ آپ نے خود ہی تو کہا ہے کہ انہوں نے آپ سے کوئی بات نہیں کی۔ بات نہ کرنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اس میں میری مرضی شامل نہیں۔ میں تو بہت دن سے سوچ رہی تھی، دل میں کئی مرتبہ خیال آیا کہ تمہارے انکل سے بات کروں، لیکن یہ سوچ کر چپ ہو جاتی تھی کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ ہم تمہارے ساتھ کچھ غلط کر رہے ہیں۔ ابھی ابھی تو تمہارے والد فوت ہوئے ہیں، مجھے بہت جلدی لگا تھا، اور پھر بہت ڈھیر سارے وسوسے دل میں تھے۔ میں جان سکتی ہوں تم پیاری ہو، پڑھی لکھی ہو، دبئی جیسے ماحول میں پلی بڑی ہو، کہیں تمہارے والدین نے تمہارا رشتہ نہ کیا ہو، کہیں تم کسی اور کو پسند نہ کرتی ہو، اور پھر ولی۔ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے اسے زندگی کے ساتھی سے خوشیاں ملیں، سکھ ملے۔ کون لڑکی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اکڑ بدتمیز ہو؟ اور یہ تمام خیالات آپ کے اپنے بیٹے کے بارے میں ہیں۔ فاطمہ، تم مجھے سائمہ کی طرح پیاری ہو، ایک ماں ہونے کے ناطے میں ایک داماد چنتے وقت خیال رکھوں گی کہ اس میں تمام خوبیاں ہوں جو میری بیٹی کے اچھے مستقبل کی ضامن ہوں۔ تو میں تمہارے بارے میں بھی ایسی ہی سوچ رکھوں گی۔ حقیقت پسند ہوں، اس حقیقت سے منہ نہیں پھیر سکتی، اور تم سے بھی یہی چاہوں گی کہ تم جو بھی فیصلہ کرو سوچ سمجھ کر۔ چاہتی ہوں کہ بغیر کسی دباؤ کے تم فیصلہ کرو۔ زندگی تمہاری ہے، تمہیں گزارنی ہے۔ زلیخا بیگم یہ کہہ کر خاموش ہو گئیں، لیکن فاطمہ کے لیے بہت سی سوچ کے درواہ ہو گئے۔ یار، ایک تو تمہاری خاطر موم سے جھوٹ بول کر آیا ہوں، اور یہاں تمہارے مزاج نہیں مل رہے۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے، اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی لڑکی میز پر دونوں بازو رکھے ہاتھوں کی انگلیوں سے ٹیبل بجا رہی تھی۔ پچھلے 15 منٹ سے پاگلوں کی طرح تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ کچھ لمحوں کے لیے اس کے ہاتھوں کی مخروطی انگلیوں کی حرکت رکی تھی۔ شکریہ، وہ ایک ہاتھ ماتھے تک لے جائے قدرے سر خم کرتے مسکراہٹ لیے بولا۔ کس بات کا؟ مخروطی انگلیوں میں پھر سے حرکت شروع ہو گئی تھی۔ میرے انتظار میں پاگل ہونے کا؟ باتیں بنانے میں ماہر ہو؟ اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر وہ لڑکی مسکرائی، پھر کرسی سے ٹیک لگا کر پیچھے ہو گئی۔ مائی کمپلیمنٹ۔ اب بتاؤ، تم نے اپنی موم سے کیوں جھوٹ بولا؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی، وجہ جاننا چاہ رہی تھی، سمیر کی اس بات کی جو اس نے چند منٹ پہلے کہی تھی۔ آنے نہیں دے رہی تھیں، یہی تو وجہ پوچھ رہی ہوں کہ روک کیوں رہی تھیں؟ بس ایسے ہی
اس نے جیسے وجہ بتانے سے انکار کیا۔ بس ایسے ہی تو کوئی نہیں روکتا، ضرور کوئی وجہ تو ہوگی، اس نے اصرار کیا تھا۔ ڈیڈ کے بزنس فرینڈ اپنی فورن پلٹ بیٹی کے ساتھ ڈنر پر انوائٹڈ ہیں۔ سمیر جانتا تھا کہ اب وہ اس بات کے پیچھے پڑ گئی ہے تو اصل بات اگلوا کر ہی رہے گی۔ خیریت؟ لڑکی نے اسٹائلش سے تراشیدہ ابرو اچکائے۔ ہاں، ابھی ریسنٹلی ان کی بیٹی نے UK سے MBA کمپلیٹ کیا ہے، واپس پاکستان آئی ہے تو ڈیڈ نے انہیں انوائٹ کر لیا۔ اس کے پاس اصل بات بتانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ جب مد مقابل آپ سے اچھی IQ رکھتا ہو تو یہ یقین بھی ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے ہر جھوٹ کو پکڑ سکتا ہے۔ ناٹ ساؤنڈز گڈ۔ اس نے منہ چڑھایا تو ستوان ناک کی سائڈوں پر باریک لکیریں پڑیں۔ کیا مطلب؟ تمہارے موم ڈیڈ نے ضرور کسی اسپیشل ریزن سے انوائٹ کیا ہوگا۔ اس لڑکی نے اپنے تئیں کیا سارائی کی۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ سمیر نے دور کھڑے ویٹر کو اشارہ کیا۔ دال میں کچھ کالا دکھتا ہے، معنی خیز انداز میں وہ بولی۔ ارے نہیں، ایسا کچھ ہوتا تو موم ضرور ذکر کرتیں۔ اس نے اس کی کیا سارائی کو غلط فہمی قرار دینے کی کوشش کی۔ ابھی ذکر نہیں کیا تو کر بھی دیں گی۔ اس نے اپنی بات پر زور دیا تو سمیر بھی جیسے خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ یار تم بھی کن باتوں میں الجھ رہی ہو؟ میں یہاں یہ سب سننے نہیں آیا۔ اس نے دور سے ویٹر کو قریب آتے دیکھا۔ پھر تم کیا سننا چاہتے ہو؟ سوالیہ انداز میں اس لڑکی نے سمیر کی جانب دیکھا۔ وہی جسے سن کر دل خوش ہو جائے۔ سمیر کی نگاہ ویٹر کی جانب تھی، لیکن مخاطب وہ تھی۔ کچھ کھانے کو آرڈر کرو، پیٹ میں کچھ کھانے کو اترے تو دل خوش کرنے کی باتیں منہ سے نکلیں۔ ویٹر مینیو کارڈ لیے ان کی ٹیبل کے قریب پہنچ گیا تھا۔ ہاں ہاں، وہ قدرے ہنستے ہوئے ویٹر کو مینیو لکھوانے لگا۔ اسے مینیو کارڈ کی ضرورت نہیں تھی، وہ پہلے سے ہی اس کی چوائس جانتا تھا۔ اب بولو۔ ایک گہری نگاہ اس کے سبھی چہرے پر جمائے وہ مسکرا کر معنی خیز انداز میں بولا، تو وہ بھی ایک ادا سے مسکرا دی۔ ویٹر کے جاتے ہی اب وہ مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ تھا۔ وہ لڑکی حسین سے بڑھ کر حسین تر تھی اور اس وقت سمیر بھرپور انداز میں اس لڑکی کی کمپنی کو انجوائے کرنا چاہتا تھا۔